یخصفانی ڈھانکنے علیہما اپنے آپ پر من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے ورق سے وناداہما اور پکارا ان دونوں کو ربہما ان دونوں کے رب نے الم انہکما کیا میں نے نہیں روکا تھا تمہیں ان تلکما الشجرہ اس درخت کے پاس جانے سے وَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کہا نہیں تھا تم دونوں کو ان الشیطان کہ بے شک شیطان لکما تم دونوں کے لیے عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہے. اب دیکھیں کیا ہوا. کہتے کہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, اور ان کو اس طریقے سے دلالت دے دی, یعنی اس طرف کنونس کر دیا دھوکے کے ساتھ. کیا کہ چلو صحیح ہم کھا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ تھوڑی, کوئی گناہ تھوڑی, اللہ نے تو اس لیے منع کیا کہ ہم فرشتہ بن جائیں. اللہ فرماتے جب دونوں نے درخت چکھ لیا تو کیا ہو گیا, ان کے لیے ان کی سوآت کھل گئی, ان کی پوشیدہ سیکرٹ پارٹس کھل گئے اور وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے. اور یہاں پہ بولا جاتا ہے بائبل میں کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا اور اس طرح سے بہکایا تھا. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات آ رہی قسم کھانے کی ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ قسم کو سامنے آ کے نہیں کھائی, اوپر سے جو بات چل رہی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وسوسہ ڈالے اور اس وسوسے میں ان کو پورے طریقے سے ان کے دل کو اس طرح مائل کر دیا جیسا کہ بندہ کسی کے سامنے جب قسم کھاتا ہے تو اس کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ویسا ہی ہوگا اور مجھ پہ بھروسہ کرو. تو اس نے وسوسے میں ہی ان کے اندر اپنی اس طرح جگہ بنائی کہ اتنی تاکید کے ساتھ وہ بات کہی کہ میں تو کوئی غلط نہیں کر رہا, یعنی وہ اپنے اندر اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی غلط نہیں کر رہے. اور شیطان یہی ہے, بس یہی ہمارا نفس ہے, یہی ساری چیزیں جو بندے کو اسی طریقے سے بہکاتی ہے. یا تو وہ نفس مطمئنہ ہوتی ہے, یا وہ لوامہ ہوتی ہے, یا وہ امارہ ہوتی ہے, یعنی یا تو وہ گناہوں پر اکساتی رہتی ہے, گناہی کرواتی رہتی, یا وہ ملامت کرواتی ہے آپ سے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا. اب یہاں پہ جو بات آئی کہ اب جب کہ یہ سارا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اچھا یہ اگر آپ کو بات سمجھنی ہو تو سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہ بتایا کہ جب ان کو کہا کہ رہو تم دونوں جنت میں اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور اس درخت کے قریب مت جانا, یعنی جیسا کہ آپ نے یہاں پہ بھی پڑھے تو بتایا وہاں پہ ہی گیا کہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آیت ہے 118 118 سورۃ طٰہٰ کی 118 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ بے شک یعنی ان کو جب کہا نا کہ تمہارے لیے دیکھو یہ دشمن ہے اور یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے, اور پھر کہا کہ تمہارے لیے اس جنت میں کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ تم بے لباس رہو گے اور نہ تم پیاسے رہو گے اس میں اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی. تو وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے اور کہا اے آدم کیا میں ہمیشگی کا تمہیں درخت بتاؤں اور ایسی سلطنت جس کو کوئی زوال نہیں ہے. تو یہ ہمیشگی کا درخت اور ایسی سلطنت دونوں یعنی اسی سملر ہی باتیں تھی کچھ, یعنی ہمیشگی یا تو بادشاہ یعنی آپ فرشتہ بن گئے, آپ اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے تو آپ ہمیشہ رہ جاؤ گے, اور ایسا درخت جو ہمیشگی کا یعنی یہی درخت کھا لو یہ ہمیشگی کے لیے, اللہ نے ایسے ہی منع کیا تھا. آپ اگر دیکھ لو تو پیچھے سے قوم کو جو بہکایا تھا بنی اسرائیل کو, سامنے نے یہی بول کے بہکایا نا کہ یہ جو بچڑا ہے نا یہ موسیٰ کا ہی رب ہے, موسیٰ بھول گئے ہے, یہ موسیٰ کا معبود ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو بات ہے آج ہماری قوم بھی تو دیکھے ہر بات نبی کے اوپر, نبی نے یہ بولا, اس نے یہ بولا, فلاں سفارش کرا دے گا, فلاں یہ کر دے گا, فلاں بڑے نے بولے, تو ہم بھی بہک رہے نا اس کی وجہ سے اپنا چانس لے رہے ہیں, اپنی لائف کو گنوا رہے ہیں, اچھے اعمال کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے. تو اچھا اب یہاں پہ آپ سمجھ گئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جب سوآت کھل گئی, ان کی سطر کھل گئی, کیونکہ ان کے لیے وہ لباس تھا جس میں وہ بے لباس نہیں تھے جنت میں, اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. اور اب کیا ہوا, ان کو کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, اللہ نے فرمایا کہ تم اس درخت کے پاس مت جانا, قریب بھی مت جانا, میں نے تمہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آپ اور میں دیکھیں یہ اس وقت ان کو بولا جا رہا ہے, قیامت کے دن وقت مجھے اور آپ کو یہ بولا جائے گا اگر ہم غلط اعمال اپنے جو ہے وہ وزنی نہیں ہوا ہے ہمارے نیکیوں کے, تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی پھر ہمیں یہی بولیں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. میں اور آپ کو تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار سٹوری سنا رہے کیوں کہ آج ہم اپنے آپ کو بچا لیں, آج اپنے آپ کو سنبھال لیں. اب دیکھیے کیا ہوا, آیت نمبر 23 میں کہتے قالا ربنا, کہا دونوں نے ربنا اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر نہ آپ نے ہمیں بخشا, وَتَرْحَمْنَا, اور نہ آپ نے ہم پر رحم فرمایا, لَنَكُونَنَّ, تو ضرور ہم ہو جائیں گے, مِنَ الْخَاسِرِينَ, گھاٹا پانے والوں میں سے. اب کیا کہنے لگے دونوں,
اللہ ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا. اب دیکھیں دونوں نے بات کہی ہے, قالا ارے تسنیہ ہے, دونوں نے کہا, یعنی دونوں سے غلطی ہوئی. بائبل کہتی ہے کہ صرف ایو جو تھی, جو ہوا تھی, جس کو ہوا لوگ بولتے ہیں, وہ اس نے جو ہے نا آدم کو بہکایا, اور عورت ہی بہکاتی ہے. اور وہ حال یہ ہے کہ ہماری اگر یہ ان سے پوچھا بھی جائے کرسچن بہن سے کہ آپ ہے نا آدمی کے بہکنے کی وجہ, تو بولتی ہاں میں, یہ حال ہے ہمارے لوگ. تو وہ بیچاروں کو پڑھایا ہی گیا اور ہمارے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں. تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ قرآن میں تو آپ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے, دونوں نے ظلم کیا, دونوں نے اللہ سے معافی مانگی, دونوں بہکے, دونوں کو شیطان نے بہکایا. اور بائبل دکھاتی ہے کہ صرف عورت پہلے بہکی تھی اور عورت نے جان کر پھر آدم کو بھی بہکایا. تو یہاں پہ بتا دیا کہ ان دونوں نے کہا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا, ہم پر رحم نہ کیا, تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک طرف شیطان تھا, کہہ رہے کہ اب آپ مجھے مہلت دیں, آپ نے تو مجھے گمراہ ٹھہرا دی ہے اور میں اب ان کو بہکاؤں گا. اور ایک طرف آدم ہے, کیا کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور یہ جو تلقا آدم من ربی آپ پڑھتے سورہ بقرہ میں, کیا حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات, اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو ان کی چاہت تھی, تو اللہ نے دیکھ لی یہ حاصل, یعنی انہوں نے اس طرح کیے کہ یہ کلمات اللہ نے ان کو سکھا دی. اور یہ بہت بہترین دعا ہے کہ اللہ اگر آپ نے نہیں بخشا, آپ نے رحم نہیں کیا, ہم تو غلطی کرتے ہیں, تو ہم تو گھاٹا پائیں گے. اب کیا ہوا, آیت نمبر دیکھیں 24 میں, قال اهبطوا, کہا اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, ولکم, اور تم سب کے لیے فی الارض, زمین میں, مستقر, ٹھکانہ ہے, ومتاع, اور سامان ہے, الی حین, ایک مدت تک کے لیے. اب کیا کہا کہ تم سب اتر جاؤ, بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے, تم سب یہاں سے نکلو. کون تم سب؟ آدم, حوا, شیطان. دو سے زیادہ جب ہوتے ہیں عربی میں تو واو آتا ہے نا, یعنی اہبطوا, تو وسوسہ ڈال رہے ہیں نا, وہ وسوسہ وہ ڈال رہے ہیں, تو وہ کیسے ڈال رہے ہیں, اس کی رہائش ختم ہو گئی, لیکن موجود تو ہے وہ. یعنی اب تو یہ والی بات ہے کہ جہاں شیطان ہے وہاں آدم اور حوا ہے, جہاں اگر شیطان نہیں ہے تو آدم اور حوا کا ہے. یعنی آدم اور حوا اکیلے تو نہیں رہ سکتے. دشمنی جو سٹارٹ ہوئی ہے تو آدم, حوا اور شیطان, یعنی اب جب آپ نکلو گے تو سارے نکلو گے, یعنی جدھر شیطان ہے, جدھر آدم حوا ہے وہیں شیطان بھی. تو یہ تھوڑی کہ شیطان اب جنت میں وہاں رہ گیا, یا آدم اور حوا جنت میں رہ جائیں گے اور شیطان یہاں رہ جائے گا. یہ تو ایک فزیکلی تو ایگزسٹ ہوتا ہے, ہمارا ایک وسوسہ ڈالنے والا ہی دکھتا ہے, لیکن وہ ایک وہ تو ہے نا, جن میں سے تو ہے نا وہ جن جس نے نافرمانی کی. جب اس کو کہا گیا سجدہ کرو سب کو, تو اس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا. تو اس کی ایک پوزیشن تو وہاں پہ نظر آتی ہے نا. اس کے بعد وہ پھر ایک بات ہے کہ آج میں اور آپ یہ نہیں کہتے کہ یہی شیطان, یہ والا ابلیس, یہ مجھے اور آپ کو بہکانے آتا ہے. خاص طور پر اس کی ضروریت ہے, اور پھر انسان کا نفس پھر وہ شیطان بن جاتا. جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بڑی زمانی کہتا ہے, نفس تو برائیوں پہ ہی اکساتے, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو برائیوں پہ ہی اکساتے ہیں, الا ما رحم ربی, مگر جس پر میرے رب کا رحم مجھے. لیکن سٹارٹنگ تو وہیں سے ہوگی نا, جیسے آدم سے سٹارٹنگ ہوئی نا انسانیت کی, تو ایسے ابلیسیت جو ہے وہ جو سٹارٹ ہوئی. اگر آپ قرآن میں دیکھیں, ابلیس جب کوٹ ہوتا ہے نا, ورڈ ابلیس, وہ اس وقت ہوتا ہے جب جس کو حکم دیا گیا تھا, جو سٹارٹنگ کا پیریڈ ہے, اس کے بعد اس کو شیطان بولا گیا. اور پھر شیطانوں کو کیا بولا, من الجنتی والناس, وہ جنوں میں سے بھی اور وہ انسانوں میں سے بھی. صحیح. تو اس کے اوپر یہاں پہ جو بات کہی کہ اب اتر جاؤ سارے, تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تم سب کے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک وقت تک کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے جنوں کے پاس بھی رسول ہے, تو جنوں کو بھی سامان ملا ہو. سورہ احقاف میں جو بات ہے, سورہ جن میں جو بات ہے, 25 میں کہتے قال فیہا, فرمایا اسی میں تحیون, تم جیو گے, وفیہا, اور اسی میں تموتون, تمہیں مرنا ہے, ومنہا, اور اسی سے تخرجون, تم نکالے جاؤ گے. یعنی اسی زمین پہ اب تم جیو گے بھی, اسی کے اندر, یعنی مرنے کے بعد جاؤ گے اور نکلو گے بھی پھر اب اسی زمین سے. یہی ہوتا ہے آج, کہ آج میں اور آپ اسی زمین سے پہ جی رہے ہیں. صحیح ہے, زندہ ہے زمین پہ, مرتے ہیں تو چلے جاتے زمین کے اندر, اور پھر جب اٹھیں گے تو اللہ کہتے اسی زمین سے اٹھاؤں گا میں تمہیں. آیت نمبر 26. اچھا اب یہ دیکھ لیں پیچھے سارا جو بھی آپ نے پڑھ لیا, یعنی یہ جو پورا رکوع تھا,
وہ انسان کی تخلیق کے بعد جو ساری چیزیں ہوئی، یعنی آدم اور شیطان کی جو دشمنی بیان ہو گئی، اور یہ کہ شیطان کے وار کس کس طریقے کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ شیطان جو ہے نا وہ کس طریقے سے انسان کو کنونس کر لیتا ہے اور اللہ ہی کی باتیں بتاتا ہے، اللہ ہی سے ریلیٹ کرتا ہے بات کو، اور انسان کس چیز کی کمزوری ہے انسان کے اندر کہ وہ بھی اس میں بہک جاتا ہے. اس کے بعد اس کمزوری کو کور کیسے کرنا چاہیے، کیا شیطان بن جانا چاہیے یا آدم بننا چاہیے، وہ آدم کی جس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ چن لیا اللہ نے، پھر ان کو اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. تو یہ پوائنٹ ہے کہ آج میں اور آپ اس واقعات سے بجائے اس کے کہ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، جو ہمارے یہاں پتہ نہیں لمبے چوڑے قصے سنائے جاتے، اس سے میسج لیں، اس کا مقصد سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس شیطان کو ڈھونڈیں کہ وہ کہاں کہاں آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہم کو بہکا رہے ہیں، ہمارے اللہ کے خلاف ہمیں کر رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے. آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ شیطان جو ہے نا اس کا وار کیا کیا ہے. آیت نمبر 26، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، یقیناً ہم نے اتارا، علیکم تم پر لباس یعنی جو جیسا کہ اللہ کہتے ہیں سورہ لیل میں کہ وجعلنا اللیل لباسا، ڈھانپنا، پردہ. تو لباس ہم پر جو اتارا گیا ہے، یعنی لباس کا مطلب آپ کو بتا رہی ہوں کہ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردہ بنائے، یعنی رات ہر چیز کو اس کا اندھیرا ڈھانپ لیتے ہیں. تو لباس جو ہے وہ انسان کو اس کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. یواری کے چھپائے سوآتکم، تمہارے جسم کی سوآت، تمہاری سوآت یعنی پوشیدہ اعضاء وریشہ اور آرائش ہے. ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، وہ بہترین ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں. اب کیا کہتے ہیں، اے اولاد آدم. اب دیکھیں بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے، آدم کا قصہ بیان ہوا نا پیچھے، تو کہہ رہے بنی آدم، پیچھے بات ہوئی تھی ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی، تو وہ تو پہلے پیدا ہوئے ایسا لگ رہا ہے، تو بنی کہاں سے ہوئے، اولادیں کہاں سے ہوئی. تو آپ بات سمجھ رہے، یعنی نفس واحدہ جو ہے اس کا کانسیپٹ، اور پھر آدم پیدا ہوئے، آدم سے بس منہما رجالن کثیر، بہت سارے مرد عورت جو پھیلائے تو وہ بنی آدم بولا جائے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تو تمہارے اوپر لباس اتارے جو تمہاری کیا کرتے ہیں، سوآت کو ڈھانپتے ہیں. تو لباس اتارے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے لباس رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن میں سورہ نحل میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جنگ کا بھی لباس سکھایا ہے، اور تم وہ بھی لباس ہے تمہارے لیے جو گرمی کا ہے اور جو سردی کا ہے. اور لباس جو ہے آج میرے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کاٹن وغیرہ اور جو بھی اتنے ہمارے پاس جو ہے اس کی ورائٹی ہے. تو اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارے، یعنی یہ رکھا ہے تمہارے لیے کیا، جو تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، تمہاری سوآت کو ڈھانپتا ہے، جو تمہارے پارٹس چھپانے والے ہیں اس کو وہ ڈھانپ لیتا ہے. اور دوسرا اس کا پرپس کیا ہے، آرائش. تو پہلا مقصد کیا ہے لباس کا، کہ آپ اور میں اپنے آپ کو ڈھانپیں. اگر جو چیز سے ہم ڈھپ نہیں رہے تو پھر وہ لباس نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے لباس پہنو، تو لباس ہی پہننا چاہیے پھر ہمیں. اور اسی طریقے سے جو کہہ رہے ہیں آرائش نمبر 2، یعنی وہ ایک بیوٹی بھی دیتا ہے آپ کو، زینت کا بھی باعث ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تقوی کا لباس تو بہترین ہے. تقوی کا لباس آج میں اور آپ کتنا بھی اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس لباس تقوی بھی ہے. یعنی وہ تقوی جو میرے اور آپ کے ساتھ لباس کی طرح ہونا چاہیے. جیسے لباس اب مجھے اور آپ کو پورے طریقے سے کور کرتے ہیں نا، تو تقوی میری اور آپ کی ذات کو پوری طرح کور کرے. اور وہ لباس یعنی چاہے جیسے کہ میں اور آپ برقعے پہنتے ہیں آج، تو یہ برقعہ بظاہر تو ہمیں ڈھانپ رہے، لیکن اگر ہمارے اندر حیا شرم نہیں ہے تو یہ تقوی کا لباس نہیں ہے. اور اللہ کے تقوی کا لباس بہترین ہے، یعنی یہ لباس تو اصل میں بندے کے پاس ہونا چاہیے. اگر جس کے پاس تقوی کا لباس نہیں ہے تو وہ جتنا بھی لباس پہن لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لباس تقوی اختیار کر لیا جائے اور دوسرا لباس اتار دیا جائے. جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آنکھوں میں حیا ہوتی ہے اور دل میں شرم ہوتی ہے. تو یعنی وہ اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو حیا اور عفت اور شرم کا لباس ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کیا لباس پہ پہن کے نکلیں. تو یہاں پہ یہ بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا، آپ نے اگر یاد ہو آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ لے لیا کرو، سفر کا سامان لے لیا کرو.